يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال الله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو الرحمن اور الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. تعریف اس کے لیے ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین بنائی، جس نے فرشتوں کو پیغمبر اپنا سفیر بنایا. جو فرشتے دو بازو والے ہیں، 3 بازو والے ہیں، 4 بازو والے ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء. اور اللہ تبارک و تعالی نے اور زیادہ کر دیا جس فرشتے کے لیے جتنا بازو چاہا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، جو چاہے وہ کرے. اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں، کسی کی جسارت نہیں ہے، کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھ لے کہ تو نے فرشتوں کا ایسا کیوں بنایا. کسی کو تو نے 2 پر دیے، 2 بازو دیے، کسی کو 3، کسی کو 4 اور کسی کو 600. کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور جس نے اندھیروں کو بنایا، اور جس نے روشنی بنائی. الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے کتاب کو نازل کیا، قرآن، اور اس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ. تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اسی کے لیے وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تعریفی کلمات کے بعد اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی ساجھیدار نہیں ہے. تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے لیتا ہے. اس کے فیصلے میں کسی کی ہمت اور جسارت نہیں کہ جو عمل دخل کر دے. آج کے خطبے میں جو میں نے بات رکھنے کا ارادہ کیا ہے، اللہ کی اذن و توفیق سے پچھلے جمعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انٹروڈکشن، اس کا تعارف پیش کیا گیا تھا آیت الکرسی کے ضمن میں. آیت الکرسی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف پیش کیا گیا تھا. اسی تعارفی سلسلے کو آگے مزید چلاتے ہوئے اس میں اور کچھ نئی باتیں اسی سے متعلق بات رکھنے کی کوشش کروں گا. ایک خاص بات یہ ہوگی کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات میں جو ذکر ہوئے تھے وہ آپ تھوڑا سا اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں کہ جو سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، جو اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے.
اور یہ کیسے ہے بتاؤں گا. اس کے بعد پھر میں نے بتایا تھا کہ ایک ایسی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہے. عرش کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کرسی کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اپنی نگاہوں کے سامنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی کریشن دیکھتے ہیں جو بالکل ہماری نگاہوں کے سامنے میں ہے اور جس پہ ہم رہتے اور چلتے اور بستے ہیں. یہ آسمان اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق جو ہماری نگاہوں کے سامنے میں ہے، سب سے بڑی مخلوق ہے. اور اس کے بعد پھر یہ روئے زمین جس پہ ہم بستے ہیں، یہ ایک بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم شاہکار کی شکل میں دیکھتے ہیں. یہ آسمان کے بارے میں آپ کے علم ہے کہ یہ 7 آسمان ہیں. ہم دیکھتے ہیں اس آسمان دنیا کو جسے آسمان زیری بھی کہا جاتا ہے. اس کے اوپر اور 6 آسمان اوپر میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء کے موقع پہ جب گئے تھے جنت و دوزخ کو، اللہ کے رسول نے جب دورہ کیا، اس کو جب وزٹ کیا تھا، تو ان آسمانوں سے ہو کر گزرے تھے اور وہ پورے واقعی کی شکل میں احادیث میں موجود ہے. اس تفصیل میں آج نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا عرض کر دوں کہ 7 آسمان کا ذکر ہے قرآن میں بھی، حدیث میں ہے، اور ہم اس کو 7 آسمان کو ایز اٹ از مانتے ہیں. اللہ کے رسول پہلے آسمان پہ گئے، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد پھر اوپر 6 آسمان پہ گئے. اس کے اوپر آسمان پہ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نہیں بلکہ دوسرے آسمان پہ یہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر تیسرے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، اور پھر ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے پے در پہ وہ آسمانوں پہ ملاقاتیں. 7 آسمان ہیں اور ان 7 آسمان کو ہمیں ماننا چاہیے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت ہی بڑی مخلوق ہے یہ. اور جس زمین پہ ہم بستے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی کریشن ہے. ان 2 چیزوں کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اس میں مزید تفصیل آج نہیں، آگے جو آج میں آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں سے فرشتوں کو بنایا. اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا، اور وہ فرشتے جو ہیں وہ بہت ہی مضبوط قسم کے مخلوق ہیں، بہت مضبوط قسم کے مخلوق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا انسانوں میں سے جس کو چاہا نبی بنا دیا، جس کو رسول بنا دیا. اسی طرح سے فرشتوں میں سے جس کو چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام دے دیا. اسی میں جبریل ہیں، اسی میں میکائیل ہیں، اسی میں اسرافیل ہیں. اس طرح کے جلیل القدر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت ہی مضبوط مخلوق ہے. آپ کو ان کے بارے میں تھوڑی بہت علم رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شریعت جو نازل کیا ہے، اس شریعت کو جو بھیجا نازل کیا، بہت مضبوط قسم کا فرشتے اس کو لے کر نازل ہوئے. کوئی کمزور نہیں کہ ان سے کوئی چیز جھٹک لے، کوئی چھین لے، اس میں بیچ میں ان کے ساتھ کچھ دھوکہ کر دے. بہت مضبوط مخلوق ہے یہ. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. اس کو 4 فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو، جو سب سے بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، 4 فرشتے آج اٹھائے ہوئے ہیں. لیکن قیامت کے دن اس عرش کو، اللہ تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور فرشتوں کی صفت ایک بیان ہوئی ہے کہ وہ اتنے جسامت کے ہیں، اتنے مضبوط جسامت کے، اور اتنے بڑے ان کی حیت ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ حدیث میں جو ذکر آیا ہے کہ جو کان کی جو لو ہوتی ہے نا، یہ کان کی لو اور یہ کندھا، کان کی لو اور کندھے کے درمیان میں اتنی مسافت ہے کہ 70 سال تک یا 700 سال تک، سمجھا، یہ ایک چڑیا اڑتا چلا جائے گا تو وہ اس مسافت کو طے نہیں کر پائے گا. ان کی آپ جسامت کو تصور کریں. کوئی چیز اگر بڑی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طاقت بھی بہت دیا ہے. اس حیات کے فرشتے جو اتنے اپنے ضخامت میں اتنے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش کو آج 4 اٹھائے ہوئے ہیں. روز آخرت اس کو 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دورہ کیا تھا جنت اور جہنم کا اسراء کے موقع پر،
قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ فرشتے جو جہنم ایک مخلوق ہے نا، یہ جہنم اللہ تعالیٰ نے بنایا، نافرمانوں کے لیے بنایا ہے. نافرمان جائیں گے، مشرکین اور کفار جائیں گے، شیطان اور اس کے حواری اس کے ساتھی اس میں جائیں گے. جہنم اپنے آپ میں اتنی بڑی مخلوق ہے کہ اس کے بارے میں جو تفصیل اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے کہ علیہا 19، روز آخرت 19 فرشتے جو بہت ہی طاقت و قدرت کے مالک ہیں، اس کے جو سپرنٹینڈنٹ جو ہوں گے وہ 19 کی تعداد میں ہوں گے، وہ داروغہ، چیف. اور اس سے زیادہ تفصیل آپ کو بتاؤں کہ جہنم ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے 70 زمامیں ہوں گی. زمام سے مراد آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی لگام، جس لگام کے ذریعے سے جنت کو سنبھالا جائے گا. گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے لگام کے ذریعے سے گھوڑے کو سنبھالا جاتا ہے، کنٹرول کیا جاتا ہے نا. جہنم کے 70 زمام اس کی لگامیں ہوں گی، اور ہر زمام پر، ہر لگام کو 70,000 فرشتے اس پہ تعینات ہوں گے، اس پہ متعین ہوں گے. 19 کی تعداد میں وہ تو بہت ہی خاص قسم کا فرشتے ہوں گے، جو سپرنٹینڈنٹ ہوں گے، وہ جو چیف ہوں گے. لیکن ایک زمام جو 70 زمام ہے، اور ایک زمام پہ 70,000 فرشتے وہاں پہ تعینات ہوں گے. علامہ ابن باز نے اس کا کیلکولیشن کر کے سمجھنا، آپ بھی کیلکولیشن کیجئے گا تو جہنم کے جو زمام کار، اس کی لگام کو سنبھالنے والے فرشتے خالی کتنے ہوں گے؟ 4.9 بلین. اتنے جہنم اتنی بڑی چیز ہے، اور فرشتے اس کے رکھوالے ہوں گے. مجھ جیسا آدمی، آپ جیسا آدمی وہاں پہ کوئی جسارت کر پائے گا؟ کوئی روک ٹوک کر پائے گا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ تعداد جو ہم بتاتے ہیں یہ تو بس ایک فتنے کے لیے ہے. تعداد پہ تو مت جاؤ کہ تعداد 19 ہے، 8 ہے، 4 ہے. یہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مضبوط جو مخلوقات ہیں ان کی طاقت کو بتانا ہے کہ جب وہ اتنے طاقتور ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا طاقتور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا طاقتور ہوگا جس کی مخلوقات اتنی بڑی، اس کا عرش ہے، اس کی کرسی ہے، یہ 7 آسمان اس کے ہیں، یہ 7 زمین اس کی ہے، یہ پوری کائنات اس کی ہے، فرشتے اس کی مخلوقات ہیں. جہنم کو اس نے پیدا کیا، جنت کو اس نے بنایا. ایک انسان، چھوٹا سا انسان جسارت کر پائے گا وہاں پر؟ جسارت نہیں کر پائے گا. لیکن انسان کتنا نڈر ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ سے ٹکرانے کے معاملے میں. وہ اس پلر سے ٹکرانے سے ڈرتا ہے کہ ٹکرائیں گے تو سر پھوٹے گا، گھٹنا ٹوٹے گا، زخمی ہو جائیں گے. لیکن سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ٹکرانے پہ چلا آیا ہے، تل گیا ہے. اس کو بولتے ہیں بغاوت. اور آدمی کو باغی نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک، ایک اللہ کو چھوڑ کر در در کے ٹھوکریں کھانا. آدمی اپنا سر بھی پھوڑ رہا ہے، گھٹنا بھی توڑ رہا ہے، اپنی جان کو بھی ہلکان کر رہا ہے، اور اپنے وجود کو بھی برباد کر رہا ہے. یہ مخلوقات کا تذکرہ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو جان لیں. تعارف، انٹروڈکشن، کہ آپ کا رب سب اس کا 7 آسمانوں کا مالک، 7 آسمان کے اوپر کے جو بھی معاملات ہیں سب کا مالک. اس نے دیکھتے نہیں اتنی شاہکار ہے کہ اس میں کوئی پلر نہیں ہے. ڈیزائن کرنے والے خوبصورت سے خوبصورت ڈیزائن کرتے ہیں اس دنیا میں، لیکن اس کا ایک کچھ اس کو سہارا، سپورٹ دیتے ہیں نا. یہ بلڈنگ کھڑی ہے، یہ مسجد، اس کی دیوار ہے، در و دیوار ہے، یہ پیلر ہے، یہ ساری چیزیں اس عمارت کو باقی رکھے ہوئے ہیں. اس آسمان کو کون باقی رکھے ہوئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اتنی بڑی مخلوق، اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریشن، اس پہ ہمیں تعجب کا اظہار ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان کا جذبہ بڑھ جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچان کے ہم اس سے قریب ہو جائیں. جو وہ کہتا ہے اس کو مان لیں، اس پر ایمان لائیں، اور اس کے خلاف ذرہ برابر بھی جسارت کرنے کی نہ سوچیں. جبریل، تمام فرشتوں میں جبریل کا بڑا عالی مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے.
انہ لقول رسول کریم. یہ قرآن، یہ معزز فرشتہ جو ہے جبریل، یہ قرآن ان کے توسط سے آیا ہے. انہ لقول رسول کریم، یہ اس معزز، بزرگ، برتر پیغمبر جو سفیر ہے، فرشتہ ہے، یہ ان کا یہ قول ہے. اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ورڈز ہیں. یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ورڈز ہیں، اور اس کو جبریل نے ڈیلیورڈ کیا ہے. کس کو کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے. اور وہ جبریل تمام انبیاء، تمام رسولوں کے پاس وہی لے کر وہی آتے تھے. اتنے مضبوط کہ ان کو کچھ چھیڑ نہیں سکتا تھا. ایک کسی بھی فرشتے کو، کسی مخلوق میں کسی کی جسارت نہیں کہ فرشتے کو چھیڑ دے. اللہ تبارک و تعالی جب حکم دیتا ہے، عرش کے اوپر سے جب آرڈر دیتا ہے نا، جب کوئی احکامات، آرڈر، فیصلہ صادر کرتا ہے تو جانتے کیا ہوتا ہے؟ اس کے فیصلے سے تمام فرشتے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. آسمانوں پہ کب کبھی تاریخ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر آیا. تمام فرشتے بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں. سب سے پہلے جبریل جو بہت مضبوط فرشتہ ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ تمام فرشتوں کے جو ان کے جو پر بول لے، یا ان کے جو بازو، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 3، کسی کے 4 بازو ہیں، جس کی مدد سے وہ اڑ کے پل بھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے، اس کا آرڈر کو نافذ کر دیتے ہیں. لیکن جبریل علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط ان کو بنایا ہے کہ ان کے 600 بازو ہیں. 600 بازو ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے جو کچھ عطا کر دے. وہ فرشتہ جو 600 بازوؤں کا مالک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ جو آسمان ہے، آسمان کا کنارہ ہم جو دیکھتے ہیں نا، اس کو افق بولتے ہیں. افق جب سامنے دیکھا تو مشرق سے مغرب تک پورا افق سمجھنا، وہ پورا افق بھر گیا. وہ فرشتہ یہ قرآن لے کر آئے ہیں، اور وہ فرشتہ بھی بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. سب سے پہلے جبریل اٹھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس حکم کی تعمیل میں وہ تعمیل کے لیے آگے بڑھتے ہیں. فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا ہے، اور پھر اس کا نفاذ ہوتا ہے. اس فرشتے نے تمام انبیاء کے پاس کتابیں اور صحیفے لے کر وہ نازل ہوتے رہے. اتنا مضبوط فرشتہ، تصور کریں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا معلوم ہے؟ فرما رہا ہے کہ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، وہ فائدہ پہنچانے کی کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے. کچھ بھی شیئا، کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے. الا من بعد ان یأذن اللہ، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کو آرڈر دے. لمن یشاء ویرضیٰ، اور جس کے لیے آرڈر دے، جس کے لیے وہ پسند کرے. کوئی استعمال نہیں کر سکتا. کوئی ان کو چاہے گا کہ ان کو خوش کر کے ہم جہنم سے بچ کے جنت میں بیڑا پار ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا. میں تذکرہ جو کر رہا ہوں نا، یہ تمام مخلوقات میں ایسے جو ان سے مضبوط کا، ان سے زیادہ طاقت کا اور تصور نہیں ہے جبریل جیسا. اور دنیا میں انسان کس کو آدمی نفع نقصان کا مالک سمجھ بیٹھا ہے. آدمی کیسے جملے بولتا ہے آدمی، وہ اس کے شایان شان نہیں ہے. آدمی بولتا ہے بہت ایمان والے بھی. اللہ تعالیٰ چاہ لے گا اور آپ چاہ لیں گے تو یہ کام میرا ہو جائے گا. آپ کوشش کر کے دیکھیں. واضح 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 شرک کیا اس نے. آدمی تو یہ ڈائریکٹ بول دیتا ہے آپ چاہ لیں گے تو ہو جائے گا.
آپ چاہ لیں میں چاہ لوں، بیچ میں پھر کیا معاملہ ہے؟ ہم چاہ لیں اور آپ چاہ لیں گے تو سمجھا کیا نہیں ہو جائے گا. بڑے بڑے معاملات حل کر دیتے ہیں ہم لوگ گاؤں کے اور شہر کے. ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے. فلاں صاحب کے پاس جائیں گے یوں ہوگا، یوں اس رنگ میں، اس ذوب میں، اس تباک سے آدمی بات کرتا ہے. اتنا چھوٹا انسان. واضح شرک ہے، واضح شرک ہے. حذیفہ بن یمان ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر. لوگ غور سے سنیے گا باتوں کو، کہ لوگ صحابی پوچھتے تھے اللہ کے رسول سے خیر کے بارے میں کہ اللہ کے رسول نیکی کیا ہے، خیر کیا ہے، کیا کر لیں، عبادت میں کیسے آگے بڑھ جائیں. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ وَكُنْتُ أَسْأَلُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشر، اسألہ عن الشر، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا. کہاں خرابی ہے، کیا خرابی ہے، کہاں ڈیمیج ہوں گے، کہاں نقصان ہوگا، نقصان کے بارے میں پوچھتے تھے. کیسا دور آئے گا. یہ ایک لمبی حدیث ہے، میں اس کی تفصیل میں وقت نہیں ہے کہ میں جاؤں. شر کے بارے میں جاننا چاہیے. جب شر سے نہیں جانیں گے تو آپ کو نقصان ہو جائے گا. آپ بہت اچھا پہنے ہوئے، بہت اچھا اوڑھے ہوئے، نہا کیا ہے، دھو کیا ہے، تر لگا کیا ہے، اور آپ اگر نہیں سوچ رہے کہ آگے میں کھائی ہے، آگے میں کانٹا ہے، آگے میں گاڑی ہے، آگے میں روڈ ہے، آگے میں کیا چیز ہے، اور آپ چلے جا رہے ہیں بکٹٹ، آپ گر جائیں گے، گھٹنا پھوٹ جائے گا، سر پھوٹ جائے گا، منہ میں نقصان ہو جائے گا. سوچنا چاہیے انسان کو. آدمی کیسے کسی بات حوالے دیتا ہے. وہ آپ چاہ لیں گے، میں چاہ لوں گا، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ اس جملے سے بچائے. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ہوگا. دنیا میں سب اسی کے مشیت سے چلتا ہے. آپ کیا ہیں، میں کیا ہوں. وجود ہمارا وجود کس چیز سے ہے. انسان گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے اپنے پہناوے پہ، اپنے چہرے پہ جو مستعار ہے، دیا ہوا کسی نے تو پہنا ہے. رب نے پہنایا تو پہنا ہے، رب نے کھلایا تو کھائے ہیں، اور رب نے آپ کے چہرے کو اگر یہ جلوہ دیا ہے تو اس نے دیا ہے. آپ کا کوئی سلیکشن، آپ کا چوز کرنے کا آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. میں نے ڈیمانڈ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے مجھے اس چہرے میں بنانا. میں نے کمپنی کو آرڈر دیا تھا کہ یہ میرے کپڑے اس طرح کے بنانا. یہ سارے ادھار چیزیں ہیں، مستعار ہے. اس کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جب مالک وہ اس میرے اوپر ساری کائنات کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکمرانی ہے تو پھر کریڈٹ اس کو کیوں نہیں دیتے لوگ. بولنا چاہیے اللہ نے کھلایا تو کھائے ہیں، اللہ نے پہنایا تو پہنے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے تو اس کی طاقت سے سب کچھ ہے. لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہو جائے گا. جملہ یاد رکھیے گا، زندگی میں کبھی استعمال نہیں کیجیے گا کہ میں چاہ لوں اور آپ چاہ لیں. اللہ تعالیٰ چاہ لے گا اور ہم لوگ چاہ لیں گے تو ہو جائے گا. نہیں. اگر بولنا ہے تو یہ بولیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے، پھر نیچے لیول رکھیے اپنا، پھر ہم لوگ چاہیں گے تو اللہ کے مدد سے ہو جائے گا. مخلوق ہیں آپ، خالق ہیں، اس کے برابر کے ہیں. جب فرشتے اس کے لیول کے نہیں ہیں، انبیاء اس کے لیول کے نہیں ہیں، رسول اس کے لیول کے نہیں ہیں، ہم اور کیا چیز ہے کہ جو ہم بولتے ہیں پرتپاک میں ہم چاہ لیں گے، یہ چاہ لیں گے، وہ چاہ لیں گے. یہ جملہ آئندہ اس سے بچیے، یہ شرک ہے. یہ حذیفہ بن یمان نے جو پوچھا تھا نا شر کے بارے میں، جانتے ہیں کس طرح کے شر کے بارے میں پوچھا تھا؟ جو ہڈن ہوتا ہے، ہڈن. یہ کچھ تو برائیاں واضح ہوتی ہیں نا، بہت واضح ہوتی ہیں. کچھ شرک جو بہت واضح ہے، غیر یہ قبروں کی پرستش، ان کے سامنے جا کے ٹیکنا، یا یہ ہے کہ زندہ آدمی سے کوئی ایسا ڈیمانڈ کرنا، مطالبہ کرنا جو نہیں دے سکتا، نہیں کر سکتا، یہ واضح شرک ہے. لیکن کچھ ہڈن بھی شرک ہے. یہ ہڈن بتاؤں کیسا ہڈن ہوتا ہے، کیسا مخفی. رات ہے، اندھیری رات، کالا پتھر، اور اس کے اوپر ایک چیونٹی جو چل رہی ہے. کتنا باریک کام ہے یہ دیکھنا. رات ہے، رات تو ایسی کہ روشنی ختم، اور رات بھی تو اندھیری رات، اور پھر کالا سیاہ پتھر ہے،
اور اس کے اوپر ایک چیوٹی ریگ رہی ہے، اس کا دیکھنا، اس کے چلنے کی آہٹ کو محسوس کرنا کوئی کر پائے گا؟ شرک اتنا ہڈن ہے، اتنا مخفی ہے، آپ کو نکالنا پڑے گا، آپ کو دیکھنا پڑے گا، آپ کو غور کرنا پڑے گا، جملے پہ غور کرنا پڑے گا آپ کیا بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کو خالی بولے، اللہ تعالیٰ چاہ لے گا تو یہ ہوگا، یہ بولیے، یہ جچتا ہے، یہ سوٹ کرتا ہی۔ کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟ میں ایک بات بول رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ مان لیں، اگر مجھے اس میں زور پیدا کرنا ہوگا، تاکید پیدا کرنی ہوگی کہ آپ ہماری باتوں کو سچ مان لیں، تو میں کیا کروں گا؟ آخری آپشن کیا کروں گا منوانے کے لیے؟ قسم کھاؤں گا۔ قسم کس کی کھاؤں گا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کھاؤں گا، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، واللہ باللہ تاللہ، میں ہی قسم کھاؤں گا، اللہ کی قسم۔ اللہ کی قسم کے علاوہ کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ لوگ کس کی قسمیں کھاتے ہیں؟ آپ کو بتاؤں، وہ وہی قسم کی صورت ہے جس سے آدمی بولتے ہیں نا کہ بات ہو رہی ہے، آدمی بولتے ہیں کہ میں کھانے پہ ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، کھانا کا حوالہ، یعنی کہ کھانے کی قسم، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں آپ لوگ سے بولوں گا۔ اگر میری نیت یہ ہے کہ مسجد کا جو میں ریفرنس حوالہ دے رہا ہوں آپ میری باتوں کو مان لیں، تو میں اس اللہ کے گھر کی قسم کھا رہا ہوں جس کی اجازت نہیں ہے۔ خانہ کعبہ میں بیٹھا ایک شخص دیوار پہ ٹیک لگائے ہوئے خانہ کعبہ میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، یہ یہاں جھوٹ بولے گا؟ خانہ کعبہ کی قسم کھا کے بولا ہے۔ نہیں کب بول سکتے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم یہ کھا سکتے ہیں، کعبہ کے رب، جس سے آدمی بولتے ہیں نا کہ بات ہو رہی ہے، آدمی بولتے ہیں کہ میں کھانے پہ ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، کھانا کا حوالہ، یعنی کہ کھانے کی قسم، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں آپ لوگ سے بولوں گا۔ اگر میری نیت یہ ہے کہ مسجد کا جو میں ریفرنس حوالہ دے رہا ہوں آپ میری باتوں کو مان لیں، تو میں اس اللہ کے گھر کی قسم کھا رہا ہوں جس کی اجازت نہیں ہے۔ خانہ کعبہ میں بیٹھا ایک شخص دیوار پہ ٹیک لگائے ہوئے خانہ کعبہ میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، یہ یہاں جھوٹ بولے گا؟ خانہ کعبہ کی قسم کھا کے بولا ہے۔ نہیں کھا سکتے ہیں، کعبہ کی قسم نہیں کب بول سکتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم یہ کھا سکتے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم، یہ درست ہے؟ یہ آپ اپنے خالق کی قسم کھا رہے ہیں۔ مسجد کی جہاں پہ بیٹھے حوالہ نہیں دے سکتے کہ مسجد میں بیٹھا ہوں اس کی قسم کھا لیتا ہوں، قرآن کی قسم کھا لیتا ہوں، خانہ کعبہ کی قسم کھا لیتا ہوں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں، بہت طرح کے جملے اصل میں ہمارے ہاں رواج میں وہ چلتا ہے، وہ ہمارے والدین بہت محترم ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی قسم کھا سکتے ہیں۔ ابھی تو تھوڑا سا رواج کم ہو گیا ہے، نہیں تو پچھلے کچھ 10-20 سالوں پیچھے نا ماں کی قسم لوگ کھاتے تھے۔ تیرے سر کی قسم، یہ غیروں کی عادت، کچھ لوگوں نے اس کو اپنا لیا، بھاڑے پہ لے لیا، بھاڑے پہ۔ تیرے سر کی قسم، میرے سر کی قسم، تیری جان کی قسم، میری جان کی قسم، میرا بندہ ہے وہ، میری بندی ہے وہ، فلاں ہے وہ، یہ سارے شرکیہ جملے، یہ ہڈن شرک ہے۔ یہ اگر آدمی غور کر کے اس سے نہیں رکے گا، باز نہیں آئے گا، تو وہ ایسی دلدل میں جائے گا جہاں پہ کوئی سوائے اللہ کے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کے لیے سفارش نہیں کر پائے گا، نہ انبیاء، نہ رسول، نہ فرشتے، بہت مضبوط ہیں لیکن کوئی کام نہیں آئیں گے۔ واضح طور سے بول دیا گیا، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، بولتے نا ہے کہ کچھ بھی نہیں تم کو دوں گا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ کچھ بھی مطلب کیا؟ ایک ذرہ برابر میرا وہاں پہ کوئی عمل دخل نہیں ہے،
بولا گیا کہ لا تغنی شفاعتہ شیئا، کچھ بھی وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں. کون؟ جبریل بھی نہیں، میکائیل بھی نہیں، اسرافیل بھی نہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانیے، اس کی قدرت کو پہچانیے کہ اس نے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ریفرنس دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ریفرنس دیتا ہے، رب العرش العظیم، عرش کا مالک ہے. جگہ جگہ آپ کو دعا ملے گا کہ وہ عرش کا مالک ہے، عرش کا مالک ہے، لیکن بہت بڑی چیز کا وہ مالک ہے، وہ ریفرنس کے طور پہ اس کا دیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی کریشن کو جاننا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیدا کیا، کیا بنایا. اچھا دنیا بھی کسی کمپنی کو اس کے پروڈکشن سے جانتی ہے نا، اس نے کیا بنایا ہے، کیا پروڈکٹ نے کیا ہے، اس کی کیا پروڈکشن مارکیٹ میں آ رہی ہے. اگر پروڈکشن اگر اچھا ہے، چیزیں اچھی ہیں، تو کمپنی اس کو آدمی ویلو دیتا ہے. ہاں یہ برانڈ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہ انسان جو برانڈ سے متاثر ہو جاتا ہے کہ یہ برانڈ کی چیز ہے، پہننے کی چیز، کھانے کی چیز، استعمال کرنے کی چیز. بتائیے کہ روز مرہ میں آدمی نام دیتا ہے، ٹیگ دیکھتا ہے کہ یہ لیبل کس کا لگا ہوا، کس کمپنی کا. آپ اس لیبل کو اور اس ٹیگ کو دیکھ کے اس پروڈکشن پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پروڈکشن اور اس کے کریشن کو دیکھ کے لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا ہے. تعجب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا آگے سرنڈر کر دینا چاہیے. یہ دنیا میں آدمی جو بیکار زندگی قسم کا جو جی رہا ہے نا، 10 طرح کی چیزیں لے کر آدمی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، ٹینشن فری. اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف اس کے لیے ہے کہ جس نے دور کر دیا ہم سے ہمارا غم. سب سے بڑا غم یہ ہے نا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے در در کی ٹھوکروں سے بچا لیا. آپ توحید پہ قائم ہیں، ایک اللہ کو مان گئے ہیں، اور جتنی چیزیں ہیں ظاہر پرستی سب کو آپ نے پیچھے ڈال دیا. ہاں اہم ہوگا، ٹھیک ہے، بہت اچھی چیز ہے، بڑی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے، لیکن یہ مجھے متاثر نہیں کر پائے گا. ہم اس کی وجہ سے رب کو نہیں بھول پائیں گے. ہم ان کی وجہ سے ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں. آدمی غلو کرتا، غلو مطلب زیادتی. عالم علماء کے اگر ادب میں، تعظیم میں، عظمت میں زیادتی کر دیں گے وہ بھی درست نہیں. اگر اللہ کے رسول سے محبت ایسا کرنے لگیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے، وہ بھی قبول نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس شان کا مالک ہے اس شان کو اس کو سمجھیے. وما قدر اللہ حق قدری، اور لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کے قدر کرنے کا حق تھا. باتیں بہت ہیں، بے شمار ہیں. آپ من بنا لیجئے، رب تک پہنچنا ہے، رب کو جاننا ہے. اس نے جو چیزیں بنائی ہیں اس کے مادھیم سے آپ پہنچ سکتے ہیں. اگر قرآن نازل نہیں بھی ہوتا نا تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نگاہوں کے سامنے میں اور ہمارے وجود میں اس نے جو کریشن جو کیا ہے نا، اگر اسی پہ انسان غور کر لینا تو اپنے رب کو پہچان لے. قسم خدا کی بول رہا ہوں. اب کس لوجک کی بات کرتے ہیں؟ قرآن کو اگر بند کر کے بھی اگر غور کریں گے نا تو اپنے رب کو پہچان لیں گے کہ آپ کا رب ایک ہے، وہ شرک سے پاک ہے. اگزامپل دوں، مکے میں جس وقت اللہ کے نبی نبوت کا اعلان نہیں کیے تھے، 2 سے 3 منٹ میں بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ. نبوت کا اعلان نہیں کیے تھے، لیکن اس مکے میں 3 لوگ ایسے تھے جو شرک نہیں کر رہے تھے. اس سے زیادہ تعداد تھی. ورقہ بن نوفل تھے، اور سعید بن زید غالباً زید تھے، ایک اور ایک کا نام آتا ہے. یہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن وہ شرک نہیں کر رہے تھے. وہ لوگ دین ابراہیمی پہ قائم تھے. اس دلدل میں بھی، اس جاہلیت میں بھی وہ شرک سے باز تھے، اور واضح طور سے بولتے تھے. دعوت میں جاتے تھے اور بولتے تھے بکری کو اللہ نے پیدا کیا، اس نے اس کو پرورش کی، اور آدمی پھر اس بکری کو اللہ کے علاوہ کے نام پہ لوگ ذبح کرتے ہیں. میں اس کا ذبیحہ نہیں کھاتا، اور چل دیتے تھے. نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، قرآن نازل نہیں ہوا تھا، قرآن ابھی تو نازل ہی نہیں ہوا تھا، لیکن ابو بکر ابھی تک اپنی زندگی میں شرک نہیں کیے تھے. کبھی شراب کو
چھوا تک نہیں تھا، شرک سے غلاظت سے پاک تھے. کیسے؟ وہ ان کی فطرت جو تھی نا وہ مسخ نہیں ہوئی تھی، فطرت خراب نہیں ہوئی تھی. جب انسان کے دل کا سانچہ، اس کا ڈھانچہ اگر وہ ٹیڑھا میڑھا ہو جانا تو پروڈکشن کبھی سے اچھا نہیں آئے گا. دل کی کجی سے اللہ کی پناہ مانگیے کہ میرا دل ٹیڑھا ہو گیا، یا رب تو اسے سیدھا کر. ایک آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر دعا کر رہے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، کہ اے اللہ تو جبریل کا رب ہے، تو میکائیل کا رب ہے، تو اسرافیل کا رب ہے. اور دعا میں آگے جانتے کیا آپ بول رہے ہیں؟ اہدنی، مجھے ہدایت دے، مجھے رہنمائی کر دے. آپ اور ہم نمازوں میں اہدنا 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 الصراط المستقیم کتنی بار بولتے ہیں، ہر رکعت میں بولتے ہیں. کیا آپ کبھی حاضر ہو کے بولتے ہیں کہ یا رب اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، یا رب میں جانا نہیں چاہتا ہوں، بہت سارے ٹیڑھے راستے ہیں، مجھے تمام سیدھے راستے بتا دے. ہر چیز میں سیدھا راستہ، کاروبار میں، پڑھائی میں، معاملات میں، دین میں، دنیا میں، ہر معاملے میں یا رب تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. اہدنا الصراط المستقیم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس جذبے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. نبی پہلے سے ہدایت یافتہ ہے، نبی ہیں، رسول ہیں، پھر بھی وہ حوالہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مخلوقات کا. تو جبریل کا مالک، تو میکائیل کا مالک، تو اسرافیل کا رب ہے، یا رب اہدنی، تو مجھے ہدایت عطا کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیدائش کے مقصد کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. دنیا میں ایک تنکا بھی اللہ تعالیٰ نے، ایک کانٹا بھی، ایک پھول کی پتی بھی، ایک مکھی اور مچھر بھی اللہ نے بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے. یہ آسمان بے مقصد نہیں، یہ زمین بے مقصد نہیں. اس آسمان اور زمین کے اندر میں بلینز اور ٹریلینز وہ تارے ستارے ہیں، وہ بیکار نہیں پیدا کیے گئے ہیں، ہم بیکار نہیں پیدا ہوئے ہیں. اور آپ اپنے وجود کو پہچانیے کہ آپ بہت اہم ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں، آپ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنگل پروڈکشن کیا ہے، آپ جیسا کوئی دوسرا بنایا نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم بیکار ہیں؟ اپنے حصے کو دیکھیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اپنی قربان گاہیں تلاش کریں، اپنے وجود کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچان لیں اور اس راستے پر پھر چل پڑے. آپ کی دنیا میں دیکھیں کہ آپ کی ایک شخصیت، ایک الگ شخصیت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، صراط مستقیم کا راستہ دکھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہڈن شرک جو باتیں ہوئی ہیں اس میں مزید باتیں ہیں. جب آپ شوق پالیں گے، آپ اس کی جستجو میں رہیں گے تو آپ کو ہڈن جو برائیاں ہیں، جو شرک ہیں، اس طرح کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ برائیوں سے بچائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی مخفی پوشیدہ برائیاں ہیں، شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.